وہی قومیں اس روئے زمین پر کامیاب ہوتی ہیں جو علم کو، تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہیں۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو اس میدان سے الگ رکھتی ہیں، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، نتیجتاً وہ اس دنیا سے نسیم منسیہ یعنی بھولے بسرے کی طرح بن جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے تعلیم کو کے زیور سے آراستہ کیا ہے اپنی نسلوں کو، وہ قوم بہت آگے تک گئی ہے۔ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی پوری زندگی تعلیم سے شروع ہوتی ہے اور موجودہ وقت میں تعلیم کے سفر پر رواں دواں ہے۔ خواہ وہ الامین ایجوکیشن سوسائٹی سے جڑنے کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد قوم کے ہونہار قوم کے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کا معاملہ ہو، یا اوقاف کے معاملات کو درست کرنے کا معاملہ ہو، وزارت میں یا پارلیمنٹ میں پہنچ کر قوم کی بہترین سے بہترین زندگی کے تعلق سے سوچنے کا معاملہ ہو، اور اب موجودہ وقت میں ایک خواب جو انہوں نے قوم کے تعلق سے تعلیم کے تعلق سے دیکھا تھا کہ قوم کے اندر جب تک تعلیمی بیداری نہیں آئے گی، جب تک قوم تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگی، تب تک یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تب تک یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، تب تک یہ قوم اپنی ذہنی سطح کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اور یہی خواب ہے جو کہ رحمان خان صاحب کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں ڈی پی ایس دلی پبلک اسکول کے تعلق سے ہر آدمی، تقریباً ہر فرد جانتا ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے اندر، جنوبی ہندوستان کے اندر ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے نہ صرف اپنی قوم بلکہ ہندوستان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے تعلیم کا جو پودا لگایا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن گیا ہے، وہ آج ایک سایہ دینے والا درخت بن گیا ہے، جس کے سائے میں ہزاروں ہزار بچے آرام فرما رہے ہیں، جس کے سائے میں ہزارہ بچے قوم کا مستقبل بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں، اور اس سے پڑاؤ پر دراصل ہم لوگ آ چکے ہیں جہاں سے آپ نے اپنے ایک بہترین جوانی کی عمر میں جہاں سے آپ نے تعلیم کا سفر شروع کیا تھا، آج اس تعلیم وہاں سے جو حالات پیدا ہوئے، یقیناً کہا جاتا ہے کہ انسان کو جب ٹھیس لگتی ہے تو وہ دراصل سنورتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج موجودہ وقت میں آپ ڈی پی ایس کئی برانچز، کئی شاخیں ہیں جس کے آپ سرپرست ہیں اور جس کو آپ بہت آگے لے جا رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے، قوم کے تعلق سے آپ کا یہ سفر کیسا اور کس طرح سے رہا؟ شکریہ اسجد صاحب، بہت ہی اہم مرحلے پر ہم ہیں۔ جیسا کہ آپ نے صحیح کہا، تعلیم ہی قوموں کی تقدیروں کو بدلتی ہے۔ جیسا کہ ہیرا ایک پتھر ہے، اس کو تراشنے کے بعد وہ ہیرا بن جاتا ہے اور اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہو جاتی ہے۔ تعلیم بھی اسی طرح انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، قوموں کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں کی کتاب میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں، لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، میں تعلیم سے وابستہ تھا۔ عالمی سوسائٹی، جو ایجوکیشن سوسائٹی ایک مشہور سوسائٹی، ایک تحریک بن کر ابھری، اس میں میں دعویٰ نہیں کروں گا، مگر ایک خدمتگار کے حساب سے میں کام کیا، دل لگا کے کام کیا، اسے عروج تک پہنچانے میں میں کام کیا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے سب جانتے ہیں۔ ایک بدقسمتی تھی، تو میں تعلیم اس وقت
میرے دل میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ میں میری ذاتی طور پر کوئی تعلیمی ادارہ شروع کروں. حالانکہ جتنے بھی سیاسی لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، میرے ساتھی ہو، میرے کانٹمپریریز ہو، ہر قسم کے ان کے ذاتی ادارے بنائے. بہت سے اگزامپلس ہیں. میڈیکل کالج بنائے، انجینئرنگ کالج بنائے، ادارے بنائے. اور الحمدللہ وہ صلاحیت میرے میں تھی کہ میں بھی ایک ذاتی ادارہ بنا سکتے تھے. یہ اداروں کو ذاتی طور پر میں اپنے آپ کو لے جا سکتا تھا، مگر وہ کبھی بھی میرے دل میں وہ نہیں آیا کہ میں ایک ذاتی ادارہ بنوں، تعلیم کو ایک ذاتی ادارہ. اللہ بہتر جانتا ہے. پوری محنت میری زندگی کے بہترین جو ہمارے وقت ہوتا ہے 25-30 سال، جو 25 سال سے 50 سال تک جو انسان کی پروڈکٹیو لائف بولتے ہیں، وہ سب جوانی کا، یہ سب تمام وہ لائف میں ان اداروں کی ترقی، اس کے سنوارنے میں لگا دیا. خیر، اللہ کی ذات پر مجھے یقین تھا، اور ایک سب کے لیے ایک تجربہ ہے اور ایک مثال ہے. جس طرح سے میرے دوستوں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا، وہ میرا مالک دیکھ رہا تھا. جیسا کہ میں تذکرہ کیا، جس طرح سے بھی کوششیں کی گئی ہیں، اگر اللہ کی ذات پر یقین، اللہ اگر چاہتا ہے تو ان کے کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو خیر، میں اس وقت بھی جب ڈی پی ایس کا آپ ذکر کرے، تو اس وقت جب میں الامین ایجوکیشن سوسائٹی کا صدر تھا، تو یہ موقع آیا تھا کہ مجھے آفر کیا گیا تھا کہ آپ ذاتی طور پر لینا پڑے گا. تو میں نے منع کر دیا. میں ایک تعلیمی ادارے سے منسلک ہوں، میں یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ دیتے ہیں تو الامین کو دیجیے. تو انہوں نے کہا ہم ایسا ایک ادارے کو دوسرا ادارہ ہم نہیں دیتے. خیر، وہ بات وہاں ختم ہو گیا. جب میں الامین سے الگ ہوا تو میرے پاس پھر وہ آفر آیا. تو میں سمجھا کہ تعلیم میں شروع سے پھر میں کوشش کروں. تو ڈی پی ایس کی فرانچائز، بہترین تجربہ آپ کو ہو چکا تھا. تجربہ بہترین ایک آفر آیا. تو میں جب وہاں کے چیئرمین تھے، ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا. انہوں مجھے زیادہ جانتے نہیں تھے کہ مجھے آپ کو کیا تعلیم میں تجربہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے فرانچائز چلا سکتے ہیں. میں ہنس کے بولا، جج صاحب، اگر میں آپ کو سوال کروں کہ آپ قانون کیا جانتے ہیں تو آپ ہنسیں گے. تو اسی طرح سے میری 30-35 سال اس وقت تک میری زندگی تعلیم میں لگی ہے. تو یہ سوال نامناسب ہے، تجربہ وہ ہنستی ہے. خیر، ملاقات ہوئی، ہم کو ایک فرانچائز ملی بینگلور میں، دلی پبلک اسکول. دلی پبلک اسکول ایک بہت فیمس تعلیمی ادارہ ہے سارے ہندوستان میں، اور دہلی اور نارتھ انڈیا میں تو اس کی اتنی مانگ ہے کہ ایک ہندوستان کے ٹاپ اسکولوں میں مانا جاتا ہے. تو ان کا فرانچائز سسٹم بھی تھا، تو ہم نے لیا، میں نے وہ حاصل کیا. مشکل تھی میرے پاس، کیونکہ پورا وقت لگا کہ میں خاندان کو، میرے بچوں کو اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کیا. میں ان دھوکے بازوں نے جو مجھے دھوکہ دیا، اس کے بعد میں سوچنے لگا اللہ میں کیا کروں. اللہ سے فریاد کیا، چونکہ اپنی پوری تناوت کر کے معلوم ہو کہ ان کی انا اتنی تھی، جو ایک پتھر بھی نہیں رکھے وہ آج بات کرنے شروع کر دیے.
تو خیر دنیا میں انسان پیدا ہونے کے بعد انسان کو اچھا بھی بولا جاتا ہے، برا بھی بولا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. تو میں نے لیا، تو ہم نے ایک فرینچائز لی. جگہ ڈھونڈ رہے تھے، جگہ مل نہیں تھی، اچھی جگہ ہونا چاہیے تھا. ہماری کچھ زمین تھی، وہ انہوں نے کہا موضوع نہیں ہے. اور ایک زمین دکھایا، وہ ٹھیک ہے موضوع ہے، مگر اس میں کمپلیکیشنز تھے. وہاں ہم شروع نہیں کیے. ہم یعنی کہ وہ جو فاتحہ دلا کے کام بھی شروع کیے تو بی ڈی آ کے روک لی کہ یہ جگہ میں آپ نہیں بن سکتے. تو اور میرے پاس بہت بڑا چیلنج ہو گیا. تو میں نے اللہ نے اس وقت پر اسی جو جہاں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے نزدیک ہی ایک زمین کا آفر آیا. چھوٹی تھی مگر آفر آیا. ہم نے اس کو لے لیا. وہ بھی میرے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا. بینک سے قرض لے کے وہ اسکول شروع کیا ہم نے. اور چیلنج تھا کہ نیکسٹ اکیڈمک ایئر میں ہم اسکول شروع کرنا. ہمارے پاس لگ بھگ 90 دن بچے تھے، اور 90 دن میں بلڈنگ بن کے اسکول شروع کر دیا ہم نے. یعنی اتنی مدت میں پائے سے لے کر مکمل ہونے تک، یعنی کلاس شروع ہونے تک، اناگریشن کے ڈیٹ تک ہم 90 دنوں میں وہ بلڈنگ کو کمپلیٹ کیے. ایک چیلنج تھا. تو اللہ کا کرم ہے، ہو گیا. اسکول شروع ہو گئی. اسکول کا نام تھا. تو ایڈمیشنز بھی فرسٹ ایئر ہی ایڈمیشن بھی اچھے ہوئے. تو اس کے بعد سفر ہمارا جو شروع ہوا تو ایک ترقی کا سفر چلتا رہا. اور 1 سال کے بعد جو انہوں نے جگہ موضوع نہیں کہی تھی پہلے، ہم جو ہماری خاص تھی، وہ پھر وہاں دکھانے کے بعد، اصرار کرنے کے بعد، اور ایک وہاں برانچ مل گئی جو نارتھ یا ڈی پی ایس نارتھ کہلاتا ہے. وہ بہت 10-12 ایکڑ کی زمین تھی، اچھی زمین تھی. خیر وہاں بھی انہوں نے پرمیشن دے دیا. اسکول الحمدللہ بہت اچھے چلنے کے کامیاب ہوئی. اچھے اسٹاف، اور جو تجربہ تو تھا ہی تو اچھے. تو اس کے بعد تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، 5ویں ہوئی، 6ویں. تو آج ہمارے پاس ڈی پی ایس کے 6 اسکولیں چل رہے ہیں الحمدللہ. آج یہ ادارے ہمارے ڈی پی ایس بنگلور ہندوستان بھر کے ٹاپ اسکولوں میں ایک اسکول مانی جاتی ہے. بہت سے سروے بھی ہوئے ہیں، اور سروے میں بھی کہیں فرسٹ آتی ہے، کہیں 5th آتی ہے. ملک کے 10 اسکولوں میں ہماری اسکول بھی ایک تصور کیا جاتا ہے. آج الحمدللہ پورے ہمارے یہ اداروں میں، ڈی پی ایس میں، بنگلور میں لگ بھگ 30,000 بچے پڑھ رہے ہیں. یہ معمولی بات ہے. اور بچے ہی نہیں، اس کے جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کا جو مقبولیت ہے، ہم جب داخلے کا وقت آتا ہے تو جو اس کے ہمارے داخلے کے لیے اصرار ہوتا ہے وہ ہم سنبھال نہیں سکتے. اللہ کا کرم ہے. تو آج اسٹیبلش اسکولس ہیں. تو اس سے میں کیا نتیجہ لوں؟ جنہوں نے مجھے ذلت سے افواہیں یہ سب کے کہہ رہے تھے، آج جب میں اللہ کی ذات پر کامل یقین کر کے بسم اللہ بول کے ادارے شروع کیا تو اللہ نے کامیابی دی. اور اس کے ساتھ ہم نے ہمارا مقصد جو غریبوں کو یا بے کس لوگوں کو یہ کرنا وہ نہیں چھوڑا. ہم نے اس کے ساتھ ایک سیکشن ایڈ کیا جو انوبھو شکشا کیندرا کہتے ہیں، کہ ہر اسکول کے اطراف اکناق میں کتنے بھی غریب بچے رہتے ہیں جو فیس بھی دے نہیں سکتے، نہ یونیفارم بھی نہیں رکھ سکتے، وہ بچوں کو ہم نے یہی اسکول کو اٹیچ کر کے فری ایجوکیشن دینا شروع کیا. اچھا.
غریب بچوں کو، غریب بچوں کو نادار ہیں کا. ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، دوپہر کا فری کھانا، وہی بسوں میں آنا، وہی جو مالدار کروڑ پتی کے بچے آتے ہیں انہی کے ساتھ ملنا، اور کوئی احساس کمتری بھی نہیں ہونا ان میں. تو حساب سے لگ بھگ ہمارے پورے اسکولوں میں 1000 سے 1500 بچے اس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور تمام جتنے بھی ڈی پی ایس کو شاخیں تمام کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک ہر جو اس میں بھی ہے 200 150 200 لوگوں کو میں عام طور پر یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہاں امیر ہی کے بچے پڑھتے ہیں. نہیں ہمارے وہی ہے نا. اب کتاب میں بھی مل گیا انوبھو شکشا کیندر ہے. ہم اس کی جو ہم پبلسٹی کے نہیں ہیں، ہم جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہمارا اسٹاف جاتا ہے، وہ اسٹاف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ان کو لاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا کمزور بچے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کیا ہوں، مسلمانوں کو نیشنل اوپن اسکول میں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے 20 سال مدرسوں والوں کو بلایا، سب سے بلایا، مگر مسلمانوں کے دماغ میں نہیں جا رہی تھی 20 سال پہلے. آج ہو رہا ہے، بیداری آ رہی ہے. بہت من دماغ ہوتا ہے نا ہمارا، جلدی جاتی نہیں، جذبات میں رہتی، جلد گھستا نہیں. جذبات اب قابو آ گئے تو دماغ میں کچھ نہیں گھستا. تو اس کے بعد ہم نے وہ نیشنل اوپن اسکول بھی شروع کی ہے. جو کمزور بچہ ہوتا ہے فیل ہوگا تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی اسٹینڈ. تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بچے کو کسی نہ کسی طرح سے آگے لے کے اس کو یہ نوٹس میں لے کے کمزور بچوں کو اس کو 10+2 کرا دیتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ ایک ایسا سسٹم ہے. اگر ہر طرح سے تعلیم میں ہم ملوث ہیں اور اللہ کا کرم ہے، سب ہے. تو یہ تجربہ جو ہے، میں اس لیے یہ نہیں کہ میں جسے کیسا کامیاب ہوں، یہ نہیں کہنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ دیکھیے، اگر میں خاموش بیٹھ جاتا، مایوس ہو جاتا تو اس وقت پر تو یہ DPS نہیں آتے تھے. آج لاکھوں ہزاروں بچے آج ساری دنیا میں ہیں. ان 20 سالوں میں ساری دنیا میں، اور یہ کنٹریبیوشن ہے. آج دیکھیے، یہ ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سوسائٹی کو آپ کچھ دیتے ہیں، میں یہی ہر وقت آج بھی کہہ رہا ہوں، مسلمان دینے والا بنے. سوسائٹی کو تم کچھ دینا ہے، تبھی تمہاری عزت ہوتی ہے. آج مسلمان کچھ دینے کے قابلیت نہیں ہے تو اس کی مذمت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، یہاں پر 30,000 بچے ہیں ہمارے الحمدللہ. اس میں لگ بھگ 25,000 بچے مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں. 25,000. ہماری قوم کے صرف 5,000. ہاں، ہم کسی کو ایڈمیشن منع نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں ان کو، اگر پیسہ نہیں تو فری کریں، کچھ بھی کریں. تو نہیں آئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر آج یہ جو پیرنٹس ہیں، 25,000 بچے، 25,000 باپ، 25,000 ماں، 25,000 ان کے خاندان، یہ سب آج جانتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ مسلمانوں کا ہے، مسلمان چلاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے جانتے ہوئے بھی کہاں امتیاز ہے، کہاں کمیونل فیلنگ ہے؟ کیوں آ رہے ہیں چیف منسٹر سب ریکمنڈیشن کرتے ہیں سیٹ کے لیے. چند لوگ ہمارا نام لے کے بلاک بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل میں سیٹ اپ کرنا چاہتا. آپ میں وہ قابلیت ہے، آپ سماج کچھ دے سکتے ہیں تو سماج تمہاری عزت کرے گی. یہ سب سماج میں کمیونلزم، یہ وہ سب آٹومیٹک ایواپریٹ ہو جائے گا. اب اچھا ڈاکٹر ہے، وہ دیکھیں گے کیا مسلمان ہے کر کے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. یہ ہمارے ٹمکور کے سدھ گنگا مٹھ کے سوامی تھے، 107 سال تک جیے. وہ آخری 1-2 سال میں وہ بیمار ہو گئے.
ان کو علاج وہاں کے ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ مدراس میں ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ورلڈ فیمس ہیں، وہ ان کو کسی بھی طرح سے اسپیشل پلین بھیجیں گے ہم، کسی طرح سے یہاں کے سوامی جی کا ٹریٹمنٹ۔ تو میں مدراس میں کانٹیکٹ کیا تو وہ آنے سے منع کی تھی، میں اگر آئے تو میں علاج کرتا ہوں۔ تو سوامی جی کو اسپیشل پلین سے مدراس لیا گیا وہ مسلمان ڈاکٹر ٹریٹ کرے۔ کیوں اتنے بڑے سوامی ایک مسلمان کی ٹریٹمنٹ دے سکے؟ یہ ہماری یہ کہ ہمارے ساتھ کمیونزم کو فائٹ کرنا ہے تو ہم سوسائٹی کو کچھ دو، دینے والے بنے۔ ہم ہر وقت پوچھتے ہیں، گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں، سماج سے پوچھتے ہیں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا دیا، یہ کون، انہوں کیا دیا مسلمانوں کو، انہوں کیا کیا، انہوں کیا کیا۔ اسی طرح کے ہم 70 سال سے سن رہے ہیں۔ اگر ہم طے کریں ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے میں قابل دیا ہے، ہم دیں گے سوسائٹی کو، ہم ٹیکس دیں گے گورنمنٹ کو، ہم کما کے ٹیکس دیں گے، ہم سوسائٹی کو کی خدمت کریں گے، ہر فیلڈ میں سوسائٹی کو دیں گے، تو کہاں آپ سے کمیونلزم کہاں جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے 10%۔ تو یہ ایگزامپل میں خود میرا تجربہ۔ اسی لیے شاید آپ نے اپنی کتاب میری یادیں میں، جب ہم لوگ آخری پڑاؤ میں ہیں تقریباً، ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کی زندگی سے تعلق ہے، آپ نے روشنی بھی ڈالی ہے اپنی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن آپ نے ایک خوبصورت کسی شاعر کا قول نقل کیا ہے، شعر نقل کیا ہے کہ زندگی جینا کچھ اس طرح آسان کر لیا میں نے، یعنی اتنے تھپیڑے آئے، اتنے پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، زندگی جینا کچھ اس طرح آسان کر لیا میں نے، کسی سے مانگ لی معافی اور کسی کو معاف کر دیا میں نے۔ بس یہی ایک فلسفہ ہے، یعنی زندگی کا ایک فلسفہ ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو یقینی طور پر آپ کہاں تک لوگوں سے لڑتے رہیں گے؟ آپ کا وقت ان کو کنونس کرنے میں چلے جائے گا۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جب آپ نے DPS سے شروع کیا تو یقیناً الامین کے میدان میں جب آپ تھے تو اتنی معیاری تعلیم تو نہیں تھی وہاں کی جتنی DPS آپ نے ہے۔ کوئی قوم کے تعلق سے کیا سوچ رہے تھے اس وقت آپ؟ نہیں، بالکل یہ ہے کہ میں نے جب تک الامین ایجوکیشن سوسائٹی کی ذمہ داری سنبھالی، الامین ایجوکیشن سوسائٹی کی معیار کا اتنا چرچا تھا، سارے ہندوستان میں تھا۔ فارمیسی کالج تھی ہماری، ہندوستان میں نمبر 1، لوگ بڑے بڑے رقم ڈونیشن دے کے سیٹ حاصل کر سکتے تھے۔ مینجمنٹ MBA کی ڈگری تھی، ہم اس وقت پر جب تھی تو ٹائمس نو کے ایجوکیشن اس میں ہماری مینجمنٹ کالج کو سینٹ جوزف کرائسٹ کالج سے اوپر رکھا گیا تھا۔ الامین میں اس وقت پر 10-15% نان مسلم آ کے داخلہ لیتے تھے۔ آج اتنے نان مسلم وہاں سے نکلے ہیں جو ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں۔ وہاں بھی معیار کو ہم کمپرومائز نہیں کیے، اور اس میں یہ معیاری لے جانے میں ڈاکٹر ممتاز کا 0 رول تھا، میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 18 سال انہوں نے ہماری کالج کے نزدیک بھی نہیں آئے، دخل انداز بھی نہیں کیے۔ تو میرا مقصد ہے کہ تعلیم دو، معیاری تعلیم دو۔ معیاری تعلیم ہی آپ کو، جیسا کہ سماج میں اب الامین کالج جب تھی، آج بھی فارمیسی کا وہاں پر نام ہے، آج 80% وہاں بھی نان مسلم بچے پڑھتے تھے فارمیسی کالج میں، بایو ٹیکنالوجی تھے، MSc، یہ سب تھے، وہاں بھی سماج کو دیتے تھے ہم۔ تو یہ تعلیم کا سفر جب شروع کیا آپ نے DPS سے، تو کیا آپ کا جو پروگرام ہے، کیا اب قوم یا ہم یہ سمجھیں کہ آپ دراصل کالج اور یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، یا سوچا ہے اس بارے میں؟
نہیں اس بارے میں سوچا نہیں ہے، کوشش الحمدللہ، کیونکہ ترقی کی راہ پہ آگے بڑھنا چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ہے میرا خیال ہے پہلے سے ایک یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی تک جائیں گے، دوسرے کالج ہیں، اللہ اب جب میں ایج کے اس دور میں ہوں کہ میں ابھی میں ہمت نہیں ہارا. نہیں، آپ کی ہمت دراصل آپ کی سال اولاد ہے، بس. اور یقینی طور پر مجھے دیکھا ہے، مگر فخر ہے کہ میرے یقیناً جی اسی وجہ سے لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں، یہ جو سوچ ہے اس سوچ کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے، اور قوم کو اور پورے ہندوستان کو آنے والے دنوں میں ایک بہترین یونیورسٹی اور کالج کی شکل میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. یہ میری آرزو ہے، اللہ سے میں میری جستجو بھی رہے گی، میں اللہ سے کی مدد چاہتا ہوں اس میں. میرے جو بچے ہیں تینوں بہت محنتی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ صالح اولاد مجھے دیا ہے، وہ بھی اسی میرے ہی پرنسپلس پر چل رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہ یہ کام کو آگے لے جائیں گے. ناظرین کرام، میری یادیں ایک، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صرف ایک کتاب کا نام نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے، اس وقت جب قوم اسے پڑھ کر اسے اپنی نسلوں کو نہ صرف سنائے، بلکہ جو پریشانیاں، جو کٹھنائیاں اور جو دشواریاں ایک چلنے والے، ایک قوم کی تعمیر کرنے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو حائل ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کو فیس کرتے ہوئے، ان پریشانیوں کو اپنے مد مقابل سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کا فن سیکھ لے، تو یقینی طور پر یہ کتاب میری یادیں اس وقت اس کے لیے بہت آگے لے جانے والی ثابت ہوگی. اور اس سے پہلے میری یادیں صرف نہ پڑھنے کا ایک سلسلہ جاری رکھا جائے، بلکہ غور اس بات پہ کیا جائے کہ قوم کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے راہوں میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور جو قوم کا حساس موضوع ہے اس پر تعلیم جس کے تعلق سے ہمیشہ ہی لوگوں نے کہا ہے، اور آج بھی ہم نے کچھ بحثیں کی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا.